شکستم از خون گفتم میان سجده با عشق بی صدایم خیلی دلم ردم نکن ببند جز تو کسی ندارم کاری بکن برایم خیلی دلم گرفت دلم گرفته دوباره این شبا برام گرفته میبینی بازم چجوری روز و شبم ازم گرفته دلم گرفته الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا ہم لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک ایسے ماحول میں بھی ذکر اہل بیت ذکر امیر کائنات کرنے کا ہمیں وقت دیا اور حوصلہ دیا، جبکہ اس عالم میں اس کائنات میں نفسہ نفسی کا عالم ہے. چونکہ ہم ایک سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لہٰذا سماج کے تئیں سماج کے لوگوں کے تئیں ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری اس معاشرے میں جہاں پر صاحبان ثروت، پولدار، پیسے والے افراد موجود ہیں، وہیں پر ہماری اس معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں فقیر کہا جاتا ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے یا رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو صاحبان منصب ہیں، صاحبان رتبہ ہیں، کہ جو بڑی پوسٹوں پہ ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی ہمارے اس معاشرے میں ضرور زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو ان سے پست ہیں، ان سے کمتر ہیں، یا ان کے پاس کوئی رتبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ایسے بچے اور ایسے چھوٹے معصوم افراد بھی ہیں کہ
جن کے سر پر ان کے والدین کا سایہ نہیں ہے یا کم سے کم باپ کا سایہ نہیں ہے، بالفاظ دیگر جنہیں ہم اپنی زبان میں یتیم بچے کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو بڑے مضبوط، بڑے قوی ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، اور وہ بہت حد تک مستقل ہیں، یعنی کسی کے تحت زندگی بسر کرنے والے نہیں ہیں، یعنی غلامی کی زنجیروں سے مکمل آزاد ہیں، اگرچہ ہمارے اس زمانے میں غلامی نام کا کوئی مفہوم وجود نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے افراد سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے یا اپنے تحت میں کام کرنے والوں کو یا تو غلام سمجھتے ہیں یا انتہائی حقیر سمجھتے ہیں۔ مختلف افراد جب ہمارے اس معاشرے میں ہیں تو اب ہم ایک غریب کے ساتھ، ایک یتیم کے ساتھ، یا اپنے ماتحت رہنے والے کے ساتھ، یا اسی طریقے سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ہماری طرح اسلام یا دین اسلام سے ربط نہیں رکھتے یا غیر مسلمان ہیں۔ عام طور سے ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو غیر مسلمان ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ آیا بہت سے ہمارے ہی مذہب اسلام میں ایسے سخت ترین افراد بھی موجود ہیں جو غیر مسلمانوں کو بالکل ہی انسانوں کی سی عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتے یا انسان جیسا رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی ایسی ذات اور شخصیت کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیں کہ جس نے ہمیشہ اپنے ماتحت کے ساتھ ایک بہترین رویہ اختیار کیا ہے، جس نے ہمیشہ یتیموں کے ساتھ ایک بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے، ہمیشہ فقراء کے ساتھ جس نے بہت ہی بہترین سلوک کیا ہے، آئیے ہم آج کے درس میں ایسی ہی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں، جن کا نام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے مولا نے اپنے ماتحت رہنے والوں کو، اب چاہے وہ جس مسلک کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، چاہے جس بھی دین کا طرفدار ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان میں چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے زرتشتی ہو، ان میں سے کچھ کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے صاحب منصب ہوتے ہوئے اپنے ماتحت افراد کو ساتھ کیسا کردار پیش کیا ہے، کیسی سیرت پیش کی ہے، ایک بات جو سب سے اہم ہماری نظر میں ہے اور نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ کہ مولا علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا ہے تو ان کے ساتھ ایک نامہ، ایک خط لکھا ہے یا ان کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اس میں بہت اہم باتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک اور کیسا کردار پیش کریں۔ اس نامے کا کچھ جملے ہیں اس نامے کے، میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مالک اشتر اشعر قلبک الرحمت للرعیت والمحبت لہم واللطف بہم۔ مالک اشتر اپنے دل کو رعایا کے لیے، یعنی اپنے ماتحت رہنے والے افراد کے لیے اپنے دل کو محبتوں سے بھر دو، رحمتوں کا خزانہ بنا دو، بے شمار لطف ان کی طرف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مولا ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلا تکونن علیہم سبعا ضاریہ، مالک اشتر یاد رکھو تم اپنے رعایا کے لیے کسی درندے کی طرح نہ بن جانا کہ تغتنموا اکلہم، کہ جو جانور، جو درندہ اپنی غذا کو یا اپنے شکار کو کھانے کو ہی صرف غنیمت سمجھتا ہے اور لمحے فرصت شمار کرتا ہے، ایسا نہ ہونے پائے۔ فَإِنَّهُمْ صِنَفَانِ،
کیوں؟ اس لیے کہ جو افراد بھی تمہارے ماتحت زندگی بسر کرتے ہیں ان کی دو قسم ہو سکتی ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اما اخ لک فی الدین، یا یہ کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی جیسے تم مسلمان ہو ٹھیک اسی طریقے سے وہ بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو یاد رکھو وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، بہت توجہ، یا پھر یا تو وہ مسلمان ہیں یا وہ تمہاری طرح خلقت میں، ظاہری جسم میں، ظاہری بناوٹ میں وہ تمہارے بھائی، تمہارے نظیر ہیں، تمہارے جیسے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مولا نے اب یہاں پہ دو بڑے اصول بتا دیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اگر غیر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کیسا کردار پیش کیا جانا چاہیے۔ جہاں رعیت کا معاملہ ہے، رعیت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، دونوں کے لیے محبت، لطف اور آپ کی عنایت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خط مولا نے مالک اشتر کو لکھا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا مولا نے اپنی زندگی میں بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسا کردار، ایسا سلوک یا ایسی سیرت پیش کی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شخص یہودی جو شام کے علاقے یعنی سیریا کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ کچھ اپنا سامان بیچنے کے لیے اونٹ یا کھچر یا گھوڑے پہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، اور جیسے ہی کوفہ پہنچا ہے کچھ دیر کے بعد اس کی سواری میں اسباب کے گم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے۔ اطلاع مولا تک پہنچی، مولا فوراً اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس سے اصل ماجرا دریافت کیا۔ پوری رات مولا اس شخص یہودی کے ساتھ لگے رہے اور اس کی جو سواری گم ہو گئی تھی میں مال و اسباب کے، اس کو جستجو میں مشغول رہے۔ صبح ہوتے ہوتے وہ سواری مل گئی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا پوری رات تک اس شخص یہودی کے ساتھ کھوئے ہوئے مال کی تلاش میں تھے۔ صرف اور صرف جو جدا ہوئے ہیں وہ نماز صبح کے لیے جدا ہوئے ہیں۔ سواری مل چکی، مال و اسباب مل چکا، مولا نماز صبح کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ مسجد میں نماز تمام کرنے کے فوراً بعد مولا پھر یہودی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا جو مال و اسباب ہے آؤ چلو بازار چلتے ہیں۔ بازار گئے، مولا نے ایک اچھی قیمت پہ اس کے سامان کو لوگوں کے درمیان رکھا ہے اور لوگوں نے خریدا ہے، یعنی اس کا مال بک چکا ہے۔ جب یہ اتنا بہترین کردار ایک شخص یہودی مولا سے ملاحظہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے اے فرزند ابو طالب، میں اسلام قبول کرتا ہوں، یقیناً آپ کا اور آپ کے ابن ام کا دین سچا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ہمارا ایک حصہ جہاں پہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اپنے بلند منصب والے اپنے رعیت کے ساتھ یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا کردار اپنانا چاہیے۔ دوسرا عزیزان محترم، ہمارے اس معاشرے میں ایک اچھی تعداد ہمارے ان بچوں کی ہے یا ہمارے ان معصوم نونہالوں کی ہے کہ جن کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی معصوم بچہ ہے، لیکن اس کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہے، اور کہنے کو ہم اپنے آپ کو مولا کا شیعہ کہتے ہیں، مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں اور مکتب آل محمد کا شہدائی کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے مولا نے اسی طریقے سے کسی بھی یتیم بچے کو چھوڑ دیا بغیر کسی وارث کے، بغیر کسی رہنما کے؟ نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں۔ دیکھیں مولا نے یتیم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو طفیل راوی نامی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کوفے میں حاکم کی حیثیت سے ہیں۔ ایک دن مولا چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو آواز دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ جب یتیم بچے اکٹھا آمادہ ہو جاتے ہیں تو مولا ان کے سامنے ایک دسترخوان بچھاتے ہیں۔ دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر غذائیں چنتے ہیں۔ غذائیں وہ تھیں جو مولا کو میسر تھیں، شہد، ایک طرف خرما یعنی کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے۔ مولا سب بچوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے بعد ہر ایک بچے کے دہن میں لقمہ بنا بنا کے
کھجور، روٹی یا شہد ان کے دہن میں رکھتے ہیں۔ انتہائی شفقت، انتہائی مہربانی اور بے انتہا لطف جب یہ صحابی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک صحابی بول اٹھتے ہیں کہ لو وددت انی کنت یتیما، کاش کہ میں بھی ایسے ہی یتیم ہوتا اور مولا کے لطف اور کرم کا مرکز بنا ہوتا۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں کہ مولا کی شفقت، مولا کی مہربانیاں یتیموں کے ساتھ کیسی ہیں کہ وہ شخص جو یتیم نہیں ہے، جس کی عمر اچھی خاصی گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ کاش میں یتیم ہوتا، کاش میں یتیم ہوتا۔ یہ کردار، یہ سیرت، یہ اخلاق ہم کہاں دیکھیں گے بجز مولا کائنات اور در آل محمد پہ۔ نہ فقط اتنا بلکہ مولا نے جاتے جاتے اس دنیا سے جو وصیت اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے دیگر بیٹوں اور بلکہ ہر اس شخص تک جس تک یہ وصیت نامہ پہنچ رہا ہے، جب مولا نے یہ وصیت پہنچائی ہے تو اس میں کہا ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کا لحاظ رکھنا، فلا تغب افواہہم، ایسا نہ کرنا کہ یتیموں کے دہن بھوک کے انتظار میں رہ جائیں، غذا کے انتظار میں رہ جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا یضیع بحضرتکم، ایسا نہ ہونے دینا کہ تمہارے سامنے ہی یتیم بچے ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ یتیموں کی طرف آپ کی شفقت، آپ کی نوازش اور آپ کی وصیت تھی۔ عزیزان محترم، ہم اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کرتے ہیں۔ کہتے کہ مولا ایک دفعہ کوفے کے بازار میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جناب قنبر جو ابھی جوانی کی عمر میں تھے، بازار گئے، دو لباس خریدا، ایک خوبصورت اور ایک قدر معمولی تھا۔ مولا نے قنبر سے کہا کہ قنبر جو تمہیں لباس پسند ہو اس لباس کو لے لو۔ جناب قنبر نے وہ معمولی سا لباس لیا اور پہننے کی کوشش کرنے لگے تو مولا نے فوراً روک دیا، قنبر نہیں، یہ خوبصورت لباس تمہارے لیے ہے، یہ اچھا لباس تمہارے لیے ہے، یہ معمولی لباس میرے لیے۔ تو جناب قنبر نے فرمایا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے، آپ حاکم مسلمین ہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، زیب یہ دیتا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں۔ مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ قنبر اب ہم عمر کے اس حصے میں نہیں ہیں، تم ابھی جوان ہو، جوانوں کے لیے بہترین لباس زیب دیتا ہے۔ اب اس بات سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر جوان اپنے باطنی کردار کو ملحوظ خاطر رکھے، اپنے درونی کردار کو سنوارنے کی کوشش کرے، ٹھیک اسی طریقے سے جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری جو ہمارا حلیہ ہے اس کو بھی ہم خوبصورت بنائیں، اچھے لباس سے اپنے آپ کو حسین تر بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم ایک دوسرا مرحلہ جو سب سے عظیم مرحلہ کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے دشمن کے مقابل میں آئیں، ہم کس طریقے سے اپنے دشمن کے سامنے پیش ہوں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ انسان کہ جو دشمن کے مقابل میں آتا ہے وہ اپنا تمام غصہ، تمام رنجش چاہتا ہے کہ دشمن کے سامنے پیش کرے۔ اگر وہ مجبوراً ہمارے پاس آتا ہے اور کسی چیز کی التجا کرتا ہے یا اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے تو ہم اسے دور کر دیتے ہیں اور دل ہی دل میں اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو آج یہ ہمارا بھی محتاج ہو گیا۔ کیا یہ سیرت، یہ کردار اور یہ اخلاق اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے، یعنی دشمن جو مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں ہے وہ مشرک ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی حبنی سیفک، علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا کائنات نے فوراً اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی۔ ایک مرتبہ وہ گھبرا کے کہتا ہے، تعجب میں کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، تعجب کر کے کہتا ہے کہ
فرزند ابو طالب ایسے وقت میں بھی آپ نے مجھے تلوار دے دی؟ تو مولا کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے سامنے دستے سؤال دراز کیا تھا. شان کریمی کے خلاف ہے یہ بات کہ جو دشمن دستے سوال دراز کرے اور اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیا جائے. یہ کون ہے؟ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. دشمن کے ساتھ کیسا کردار پیش کیا. اب اتنا مولا نے کہا تھا کہ یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ دشمن کو خالی ہاتھ واپس کر دیا جائے. فوراً کلمہ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں آپ پہ ایمان لایا، آپ کے نام پہ ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا. جہاں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تلواریں چلائی ہیں، تلوار کے سائے میں وہ کردار بھی پیش کیا ہے کہ دشمن مجبور ہوا ہے مسلمان ہونے پہ. یعنی جو کام تلوار نہ کر سکی وہ کام کردار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اسی کے ساتھ عزیزان محترم، ایک دشمن جو آپ کے قتل کا سبب بنا، عبد الرحمن بن ملجم، اللہ اکبر، اتنا شدید دشمن ہے، اتنا سرسخت دشمن ہے کہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. بس اتنا جانے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل اور شہید کرنے کے لیے اس شخص نے مکمل 1 ماہ تک اپنی تلوار کو زہر میں بجھائے رکھا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں اس تلوار کو اگر قبیلہ ربیہ و مضر کے برابر افراد پہ چلا دوں تو ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. اتنا شدید دشمن ہے. اور جب مولا پہ ضرب لگائی ہے اور مولا کو گھر اور بیت الشرف لے جایا گیا، اور جب اس ظالم دشمن کو گرفتار کر کے مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا تو مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہ اطیبوا طعامہ، دیکھو وہ گھبرایا ہوا انسان ہے، بہترین اور پاکیزہ غذا کا انتظام کرو، خوش ذائقہ غذا کا انتظام کرو. الینو فراشہ، نرم بستر کا انتظام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرایا ہوا انسان ہے، ٹھیک ہے میرا قاتل ہے لیکن چونکہ گھبرایا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ رات میں اس کو نیند نہ آئے. سخت بستر پہ نرم لباس کا، نرم بستر کا انتظام کرو. اطیبوا طعامہ والینوا فراشہ. علامہ بلازری جو عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے انساب الاشراف میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. کون ہے یہ مولا کائنات؟ زمانہ سوچتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ اتنے شدید دشمن کو اس کا بھی اتنا لحاظ رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد عزیزان محترم، مولا پھر فرماتے ہیں کہ ان اعش، اگر میں زندہ رہ گیا، فانا ولی دمی، تو میں اپنے خون کا مالک ہوں. فاما عفوت واما اختصصت، اگر میں نے چاہا تو معاف کر دوں گا، اگر میں چاہوں تو پھر قصاص لوں. یہاں پہ عزیزان محترم ایک لطیف نکتہ اور ایک بڑا رحیم نکتہ جو ہماری نظر کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے لفظ عفوتو یعنی میں چاہوں تو بخش دوں، و اما اختصصتو میں چاہوں تو قصاص لے لوں یا انتقام یا بدلہ لے لوں. عفوتو کو پہلے استعمال کیا ہے، بخشش کو پہلے استعمال کیا ہے، درگزر کو پہلے استعمال کیا ہے، قصاص، انتقام اور بدلے کی بات بعد میں کی ہے. یہ کون ہے؟ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا نے اپنے ماتحت رہنے والوں کو کس طریقے سے ان کا لحاظ رکھا ہے اور مالک اشتر کو کیسا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یتیموں کے ساتھ ہمارے مولا نے کیسا سلوک اور کیسا کرم نواز اخلاق پیش کیا ہے، اسے ہم نے دیکھا. اسی کے ساتھ عزیزان محترم، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام قمبر کے ساتھ کیسا سلوک پیش کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کیا ہے کہ دشمن ہے، مانگ رہا ہے، تلوار میدان جنگ میں آپ نے عطا کر دی. ٹھیک اسی طریقے سے
عبد الرحمن بن ملجم جیسا سرسخت دشمن بھی جب آپ کی خدمت میں آتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ اس کے لیے نرم بستر کا انتظام کرو، بہترین اور پاکیزہ غذا کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں، میں چاہوں تو اس سے قصاص لے لوں۔ معاف کرنے کی بات پہلے کی ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے بدلہ اور انتقام لینے کی بات بعد میں کی ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک بہت عام مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے روبرو ہوتا ہے، وہ یہ ہے ظلم۔ اب یہ ظلم ہر طبقے میں ہر شخص کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ امیروں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، فقراء کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان پہ ظلم کیا، یعنی اسے مارا، یعنی اس کی چیز کوئی چھین لی ہے یا غصب کر لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظلم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو چیز جہاں پہ اس کا حق ہو وہیں پہ اس کو رکھا جائے۔ ظلم کے لیے عزیزان محترم ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ نہج البلاغہ میں یہ چیز درج ہے، منقول ہے، وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی انسان پہ کیسے ظلم کر سکتا ہوں کہ جب کہ میرا یہ نفس بہت ہی جلدی خاک میں بوسیدہ ہونے والا ہے اور تا دیر زیر خاک قبر رہنے والا ہے، اور میں ایسی نعمت کے لیے کہ جو فنا ہونے والی ہے میں کسی شخص پہ کیسے ظلم کر سکتا ہوں۔ آخری اس گفتگو کا آخری حصے کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ ابن ملجم کے ساتھ مولا نے جو کردار پیش کیا، جو اخلاق پیش کیا، یقیناً دنیا انسانیت کے لیے انتہائی سبق آموز کردار ہے۔ وہ انسان جو اپنے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو انسان اپنے دشمنوں کے ساتھ ہر غیر انسانی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم کردار ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بالخصوص ہم وہ افراد کہ جو آپ کے شیعہ ہیں، جو آپ کے شیدائی ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بہترین کردار اور قابل اختیار کردار ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، ایک عام مفہوم ظلم کا، ظلم جہاں پر مختلف مفہوم ہے اس کا، وہیں پر ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کا کوئی حق نہ لینے پائیں، کسی بھی انسان کو اذیت نہ دیں، کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک یا کردار نہ پیش کریں جس کے سبب اس کی دل آزاری ہو یا اسے اذیت ہو۔ مولا کائنات نے اس سلسلے میں ایک عظیم کردار پیش کیا، ایک عظیم قول پیش کیا، اور چونکہ میں کردار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی قول کردار سے خالی نہیں ہے۔ جو مولا نے کہا ہے گویا مولا نے اسے کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ واللہ لو اعطیت الاقالیم الصبۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نفلۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ 7 اقلیم، 7 حکومتیں، ایک زمانے میں 7 حکومتوں سے مراد پوری کائنات ہوا کرتی تھی، یعنی پوری کائنات کی حکومت بما تحت افلاکہا، اس پوری دنیا کو، حکومت کو، آسمان کے نیچے جتنی نعمتیں ہیں سب کے ساتھ مجھے دے دیا جائے، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں خداوند متعال کی اتنی نافرمانی کروں کہ ایک چھلکا، ایک پوست جو ایک چینٹی کے دہن میں ہے اسے میں چھین لوں یا لے لوں، ما فعلتو، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، اس بات کو اگر ہم غور کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے امیر کائنات، ہم کیوں اتنا رشک کرتے ہیں،
ہم کیوں اتنا ناز کرتے ہیں کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارا والی کون ہے، ہمارا پیشوا اور رہنما کون ہے؟ اس چیز کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، پوری دنیا کی حکومت ایک ہاتھ پہ دی جائے اور دوسری طرف ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم ایک چینٹی جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اس کے دہن سے اس چھلکے کو جو رزق کے طور پہ یا غذا کے طور پہ وہ لے کے اپنے بل میں جا رہی ہے اسے چھین لوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نزاکت اس گفتگو کی یہاں پہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ میں اس حکومت کے عوض یا اس پوری کائنات کی حکومت کے بدلے میں کسی اونٹ کو ذبح کر دوں، تو عرب میں اونٹ بڑا ہی عظیم جانور اور بڑا ہی کارآمد جانور تھا۔ اسی طریقے سے گھوڑے کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چینٹی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ چینٹی کو مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس چینٹی کے دہن میں ایک چھوٹا سا چھلکا، ایک چھوٹا سا پوست جو ہے، اس کو صرف چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اس کو صرف لینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کی حکومت کو مولا ٹھکرا رہے ہیں صرف اس ذرہ سی نافرمانی کے مقابل میں۔ ہے کوئی اس کائنات میں، ہے کوئی اس ہستی پر جو ایسا عظیم کردار پیش کر سکے، ایسا عظیم اور ایسا بہترین رہنما پیش کر سکے؟ ایسا کوئی حاکم ہے جو اتنا احتیاط کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ بشریت میں، تاریخ حکومت میں ہمیں کوئی ایسا حاکم، ہمیں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ میں کیوں ایسے نفس کے لیے کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کروں کہ جو نفس بڑی تیزی سے قبر کی طرف روانہ ہے، بڑی مدت تک زیر خاک اسے رہنا ہے اور وہیں پہ اسے بوسیدہ ہو جانا ہے۔ یعنی عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نفس کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہم کس نفس کے لیے ظلم کر رہے ہیں، ہم کس غرض کے لیے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ غرض ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ حاجت یا یہ ہماری لالچ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس چیز کو ہم چھین رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں کیوں ظلم کروں کسی پہ اس نفس کے لیے جو ہلاک ہونے والا ہے، جو فنا ہونے والا ہے، جو بوسیدہ ہونے والا ہے؟ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم کردار تھے، یہ وہ عظیم کردار تھے کہ جس کو دنیا نے ملاحظہ کیا۔ اور جب مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کل تم میری حقیقت حال سے واقف ہوگے، یکشف لکم عن سرائری، میرے رازہائے حقیقت کل تم پر آیا ہوں گے، کل تم پر آشکار ہوں گے، کل تم سوچو گے کہ کون شخص میری جگہ پہ آ گیا ہے، تم کل پچھتاؤ گے۔ اور واقعاً عزیزان محترم، زمانہ گزرتا گیا، دنیا نے دیکھا کہ امیر کائنات جیسا پھر کوئی نہیں ہوا۔ خلیل جبران خلیل جو ایک مسیحی رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ان نایاب ہستیوں میں سے ایک تھے کہ جو اپنے وقت سے پہلے اس دنیا میں گزر گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب خلیل جبران خلیل کا یہ ہے کہ مولا کائنات کو آج کے زمانے میں آنا چاہیے تھا جہاں پر سائنس، انسانی اخلاق اور اقدار انتہائی ترقی کر چکے ہیں۔ اگر آ جاتے تو پھر دنیا کا یہ نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اگرچہ یہ خلیل جبران کا اپنا خیال ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا پہ ہمیں کل بھی ناز تھا، آج بھی ناز ہے اور آئندہ بھی ناز رہے گا۔ کوشش ہم کریں کہ جو مولا نے کردار، جو سیرت اور جو اخلاق پیش کیا ہے، وہی کردار، وہی سیرت، وہی اخلاق ہم بھی پیش کریں دنیا کے سامنے، تاکہ ہم اپنے مولا کے سچے چاہنے والوں میں شمار ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی اتنی دیر ہماری گفتگو سننے کی۔ اللہ عز و جل ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج کے درس کا جو کوڈ ہے AS2 آج کے درس کا ہمارا کوڈ ہے۔